آخر ریش ڈرائیونگ کرتا ابرار ہاؤس پہنچا تھا، جہاں سائیکا اور دادو کی سانس تک رکی ہوئی تھی۔ دونوں کے پریشان چہرے اسے مزید تشویش میں مبتلا کر گئے۔ اس نے اور سائیکا نے مل کر نیلم کی تمام دوستوں کو کالز کی، چند کے گھر بھی پتہ کیا، ابرار صاحب کا محلے میں پتہ کیا، مگر دونوں نفوس کے بارے میں کچھ نہ پتہ چل سکا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب نیلم کی کال آئی۔ اس کی نام آواز التجا کرتی، وہ آواز آہل اسرار کی طرف میں 10 گنا اضافہ کر چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر جیپ لے کر نکل گیا تھا۔ دادو اور سائیکا کو تسلیاں دیتا وہ جا چکا تھا۔ ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا موبائل فون چیخ رہا تھا، ڈیک کالنگ، مگر اس کے دماغ میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، بس اسے جانا تھا، وہ اسے پکار رہی تھی۔ وہ کیسے اس کی نم آواز سے کان لپیٹ سکتا تھا؟ ہر انسان کے اندر اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، اور اس نے تو برائی کی راہ بھی اسی کے لیے چنی تھی، اسے زندگی کی ہر آسائش فراہم کرنے کے لیے۔ اسے پانے کے لیے وہ کس دلدل میں پھنس گیا تھا اسے احساس نہ تھا۔ ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر، جھوٹ بول لوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو۔ ASP آہل پک اپ دی فون باسٹرڈ۔ ڈیک جلے پیر کی بلی کی طرح ڈرائنگ روم میں چکر لگاتا بار بار ایک ہی نمبر ڈائل کرتا اسے گالیوں سے نواز رہا تھا۔ قومی شاہراہ N25 صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی مرکزی شاہراہ پر 3 ٹرک اسلحے سے لیس ہائی وے پولیس نے پکڑ لیے، اور ان ٹرکوں کے ڈرائیورز بھی گرفتار۔ ان میں شیر دل نامی ایک نوجوان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ باقی تفصیلات جاننے کے لیے انتظار کیجیے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ نیوز اینکر نے 2-3 بار یہ بریکنگ نیوز چلانے کے بعد بریک لے لیا تھا۔ ASP آہل اسرار، تم نے اچھا نہیں کیا، تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، میں دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ تمہاری سزا، تمہاری دردناک موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ منہاج ازدحاق نے ایش ٹرے پوری قوت سے دیوار گیر LED میں دے ماری۔ میرے ساتھ دھوکہ، منہاج ازدحاق کے ساتھ۔ اس شخص نے ایک پلر کی اوٹ میں ہو کر دیکھا، وہ ابھی تک وہاں بیٹھی گریہ وزاری میں مصروف تھی۔ دونوں گھٹنے جوڑے ان پر سائے ٹکائے۔ ہو گیا کام؟ کان کو فون لگائے وہ بہت مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا تھا جب وہ اطمینان سے بولا، ویل ڈن۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے اس نے سیل کا بیک کور کھولا، سم نکال لی اور 3-4 ٹکڑے کر کے زمین پر پھینکتے اس پر اپنے بوٹ مسل دیے۔ ASP آہل چوکنڈی قبرستان کے احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی بے قرار آواز صرف نیلم نیلم پکار رہی تھی۔ کیا تڑپ تھی اس آواز میں۔ عربی رومال لپیٹے چہرے کو ڈھکے اس شخص کے ہونٹ تلخی سے مسکرائے تھے۔ آہل، آہل، وہ لڑکی بھی چیختی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر اونچی اونچی قبروں کے آر پار گھومتے دونوں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس شخص نے سرد آہ خارج کرتے ریولور لوڈ کیا۔ آہل نیلم کی جانب اس کی پشت تھی۔ آخر کو اس نے آہل کو ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ 4-5 فٹ کے فاصلے پر کھڑا وہ اس کی آواز پر یکدم پلٹا تھا۔ بھاگنے اور آواز لگانے سے اس کی حالت 2 گردوں ہو گئی تھی۔ چادر کا ایک سیرا کاندھے پر ٹکا، باقی ساری چادر زمین کو چھو رہی تھی۔ شہد انگی ریشم کی زلفیں بکھر چکی تھی۔ ASP آہل تڑپ کر اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اس کی پشت پر موجود سیاہ جنگجو لباس زیب تن کیے اس شخص نے ریولور نشانے پر ٹکا دیا۔ ٹھاہ! فضا کو چیرتی دل خراش آواز نے ماحول کے سکوت میں بھرپور پربل کو ارتعاش پیدا کیا تھا۔ سنسناتی ہوئی ہوا اب تھم چکی تھی۔ لڑکی کی آنکھیں بے یقینی سے حد سے زیادہ پھیل چکی تھی۔ آنسو بے اختیار ہو چلے تھے۔ ڈھلک ڈھلک کر تھوڑی سے نیچے گرتے وہ بے قدرے ہونے لگے۔ چادر کا آخری سرا بھی زمیں کا بوسہ لیتے اسے بے پردہ کر گیا۔ آہل! اس کی چیخ فائر کی آواز سے بھی زیادہ دل خراش تھی۔ آہل! گولی اس کی دائیں پنڈلی پر لگی تھی۔ وہ پورے قد سے زمیں بوس ہو چکا تھا۔ اندھیرا اس کی آنکھوں کے آگے چھانے لگا۔ وہ واقعی ایک کمزور اور کم ہمت شخص تھا۔ ایک پولیس افیسر کا ایک گولی پر ڈھیر ہونا تعجب کی بات تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، گولی ہم نکال چکے ہیں، کچھ وقت درکار ہوگا انہیں پھر سے اپنے قدموں پر چلنے کو۔ ڈاکٹر نے اسرار صاحب کے پریشان چہرے کی جانب دیکھ کر مختصراً کہا، کتنا وقت ڈاکٹر؟ پلیز اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو ابھی بتا دیں۔ اسرار صاحب کے لہجے میں مایوسی کی جھلک نمایاں تھی۔
کوریڈور میں کھڑے تمام افراد دادو، نیلم، ابرار صاحب، عالیہ، ریان ڈاکٹر اور اسرار صاحب کی جانب متوجہ تھے۔ نہیں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، گولی گوشت میں لگی تھی، رخ موڑنے کی وجہ سے ہڈی متاثر نہیں ہوئی، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بار ڈاکٹر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے نوازتا نکل گیا۔ یا الہی تیرا شکر، عالیہ بیگم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے بلند آواز کہا تھا۔ سب کے چہروں پر موجود پریشانی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ چونکہ پولیس کیس تھا تو ایس پی وہاج آئے تھے۔ پہلے تو آہل کے ہائی وے جانے پر باز پرس کی گئی۔ سر، مجھے اطلاع ملی تھی کہ N25 سے شام کے وقت اسلحے سے لیس ٹرک گزرنے والے ہیں، تبھی میں وہاں گیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ میں سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ آہل نے ہموار لہجے میں بات مکمل کی۔ آپ کو ہائی وے پولیس کی ڈیوٹی پر شک تھا کیا؟ ایس پی وہاج کا لہجہ کاٹ ڈار تھا۔ نو سر، آہل کا سر جھک گیا۔ اس کو روم میں شفٹ کیا گیا تھا، وہیں پوچھ گاچھ جاری تھی۔ پھر اطلاع کے بغیر جانے کی وجہ؟ سوری سر، وہ شرمندگی سے بولا۔ مس نیلم ابرار کو لاؤ، ایس پی وہاج نے حوالدار کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد نیلم گھبراتی ہاتھ مسلتی اندر داخل ہوئی۔ جھوٹ بولنا اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ایس پی وہاج کی نظریں حسن کے پیکر پر جم سی گئی تھی۔ جب وہ اتنی بکھری حالت میں بھی اتنی پرکشش لگ رہی تھی تو نکھار میں تو سنگار میں تو قیامت کی ادا لگنی تھی۔ ایس پی وہاج کی نظریں نیلم پر محسوس کر کے آہل نے ضبط کی کڑی منزلیں طے کی تھی۔ آئیے مس نیلم ابرار۔ ایس پی وہاج نے اسے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آر یو اوکے؟ نیلم کو جذبز ہوتے دیکھ کر ایس پی وہاج نے گہری نگاہوں سے تکتے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ نے ایس پی آہل کو ہی کیوں بلایا، اپنے والد کو کیوں نہیں؟ ایس پی وہاج کے سوال پر نیلم گڑبڑا گئی۔ وہ بابا اس ٹائم سینٹر میں ہوتے ہیں تبھی۔ کیا آپ نے فائر کرنے والے شخص کو دیکھا تھا؟ ایس پی وہاج کے سوال پر جمپ کر کے ایک شبیہ نیلم ابرار کے سبز کانچ میں آ سمائی تھی۔ ہونا ہو حملہ اسی جنگجو نے کیا ہے، مگر وہ تو جا چکا تھا۔ وہ اپنے دماغ سے الجھ رہی تھی جب ایس پی وہاج کی آواز نے اسے واپس حال میں کھینچا تھا۔ نہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب آہل کو گولی لگی تھی تو ہمیں پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، اور پھر جب تھوڑے حواس ٹھکانے آئے تو ان کے سیل فون سے ہی جو پہلا نمبر نظر آیا اس پر رابطہ کر لیا۔ پھر پولیس کے چند افراد ہی ہمارے ساتھ انہیں ہاسپٹل لائے تھے۔ اس بار وہ تفصیل سے کہہ گئی تھی۔ ایس پی وہاج نے 2-3 بے تکے سوال کرتے اسے نظروں کی زد میں رکھا اور پھر آہل کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے گیٹ ویل سون کہہ کر چلے گئے۔ ابرار صاحب اندر داخل ہوئے۔ بابا آپ کہاں گئے تھے؟ دوپہر میں گھر کیوں نہیں آئے تھے؟ اب جب موقع ملا تھا تو وہ سوال کر گئی تھی۔ چپ کر جا، تو سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ کس نے کہا تھا تجھے سیر سپاٹے کرنے کو نکل؟ وہ بھی کراچی کے آخری کونے پر۔ دادو اندر آتی غصے سے بولی۔ نیلم بیٹا، آپ نے اچھا نہیں کیا، ابرار صاحب شکستہ لہجے میں بولے۔ سوری بابا، آپ کی گڑیا آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر آہل کے بیڈ کے کنارے پر کھڑے ابرار صاحب کے شانے سے لگ گئی تھی۔ انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ کالج سے نکلتے انہیں کلوروفارم سے بھیگے رومال کی مدد سے بے ہوش ہو کر نہ جانے کہاں لے جایا گیا تھا، اور شام 6 بجے کے قریب گھر سے کچھ دور سنسان سڑک پر اتار دیا تھا۔ اسرار صاحب، عالیہ بیگم، ریان، سب کا نیلم کے ساتھ نہایت اجنبی سا رویہ تھا۔ وہ سب نیلم کو اس واقعے کا قصوروار گردان رہے تھے۔ 2 ماہ بعد ڈیک اے ایس پی آہل بستر سے اٹھا ہے کہ نہیں؟ منہاج ازدحاق سفید رنگ کے باتھ گاؤن میں ملبوس سافٹ سلیپر سے پاروں کو آزاد کرتے ڈریسنگ ملر کی جانب بڑھتے بولا۔ ڈیک کافی فاصلے پر پڑے ایک صوفے پر برا جمان لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ گھر پر ہی ہے۔ اس نے آہل کا سیل نمبر ڈال کر کے اس کی لوکیشن فائنڈ کی۔ جس دن وہ باہر نکلے گا میرے ہاتھوں بچے گا نہیں۔ ایم ایس نے دانت پیسے، ہلکی ہلکی بڑی شیف پر ہاتھ پھیرتے وہ کسی سوچ کے تحت پلٹا تھا۔ جب تم نے ٹرکوں کے جانے سے 10 منٹ پہلے آہل کو کال کی تھی تب تو وہ وہیں تھا، پھر اچانک کیسے غائب ہو گیا؟ ایم ایس نے ڈریسنگ مرر کے کنارے پر ہاتھ ٹکاتے کہا، جبکہ چہرہ ڈیک کی جانب تھا۔ سر، اس کی منگیتر گھر سے غائب ہو گئی تھی،
بعد میں پتہ چلا کہ وہ چکنڈی کے قبرستان پر ہے، اور جب وہ وہاں پہنچا تو کسی نے اس پر فائر کر دیا۔ ڈیک نے پھر سے اطلاع دی، مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ پلانڈ تھا۔ کوئی ہے جو پھر سے نقب لگا چکا ہے، اندر گھس آیا ہے، یا کسی کو گھسا دیا گیا ہے۔ ایم ایس نے پر یقین لہجے میں کہا، سر شیر دل کو تو فرار کروا دیا اور ڈرائیورز کی فیملیز کو بھی پیسہ بھجوا دیا ہے، اور یہ اطلاع انہیں جیل میں بھی پہنچا دی ہے۔ ڈیک نے کہا، صحیح ہے، مجھے ان ڈرائیور سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، مسئلہ اسلحے کا ہے، جو اتنا سارا نقصان ہوا اس کا مسئلہ ہے، منشیات کی اسمگلنگ میں تو کبھی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ ایم ایس نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا۔ ایگل بہت شاطر انسان ہے، میں تو کہتا ہوں اب اس پر مکمل اعتماد کر کے اسے اپنے انڈر لے لینا چاہیے۔ ڈیک نے منہاج کو ایک نئی راہ دکھائی۔ سوچ لو تمہاری جگہ نہ چلی جائے۔ ہلکا سا تبسم ابھرا تھا اس کے دلکش چہرے پر، جسے مرر میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھتے ڈیک بھی دیکھ چکا تھا۔ 8-10 سال کا ساتھ ہے ہمارا، اتنی آسانی سے کوئی میری جگہ نہیں لے سکتا۔ ڈیک پر یقین تھا۔ لیٹ سی، ایم ایس بے نیازی سے بولا، اوکے تو پھر بلاسٹ کے لیے جو لڑکا چوز کرنا ہے وہ ایگل ہی کیوں نہ کر لیں۔ ڈیک کی بات پر ہیئر برش کرتے ایم ایس نے برش پٹکا تھا۔ اس راز میں تمہارے علاوہ کوئی شریک نہیں ہوگا، وہ سختی سے بولا۔ کام وہ سارے پراپر کرتا ہے، پیمنٹ بھی پوری آتی ہے، کالجز یونیورسٹی تک رسائی حاصل کر چکا ہے، ہائی وے سے ٹرک لے گیا، اور کیا چاہیے، فائدہ ہی فائدہ ہے اسے انوالو کرنے میں، ورنہ شیر دل۔ ڈیک اور ایگل کی گہری دوستی رنگ لا رہی تھی۔ شیر دل نہیں، ایگل ٹھیک رہے گا، منہاج نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو ڈیک سرشار سا مسکرا دیا۔ یہ ایگل کی ایک طرح سے پروموشن تھی۔ ہفتے بعد کی تاریخ ہے، نیلم نے ایڈمٹ کارڈ دیکھتے کہا، انٹری ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ سائکا نے نوٹس بکھیرے رف سے حلیے میں بیٹھی نیلم سے کہا، تیاری تو کر لی ہے، فرینڈز وغیرہ سے ہیلپ لی ہے تو کچھ ہوا ہے، ورنہ دادوں نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی ہمیں گھر بٹھا کے رکھنے میں، وہ تلخی سے بولی، جیسے جیسے ٹینشن میں اس نے پیپر دیے تھے یہ وہی جانتی تھی، مگر چونکہ اب معاملہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس گمنام کی پھر سے کال بھی نہیں آئی تھی، نہ کوئی اور رابطہ، تبھی وہ ریلیکس تھی۔ ہاں ایک چیز ضرور ہوئی تھی، جب وہ واپس گھر آئی تھی تو اس کے روم سے اس کا سیل فون غائب تھا، آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی، کسی کو معلوم نہ ہوا۔ چھوڑو، جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ گھر پر بھی پڑھ لیتا ہے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے سینٹر جوائن کرنا اب فرض تو نہیں ہے۔ سائکا نے بات چٹکیوں میں اڑائی۔ نیلم کرتی پھر نوٹس پر جھک گئی، عجیب سا چڑچڑا پن اس کے اندر اب جنم لینے لگا تھا۔ دادوں سے وہ بہت کھار کھانے لگی تھی، ان کی پابندیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، ابرار صاحب بھی کان لپیٹے ہوئے تھے، انہیں آہل کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ چھوٹی عید کے بعد نکاح طے ہوا تھا، اگر آہل ٹھیک نہ ہو سکا تو وہ انکار کیسے کریں گے؟ ٹائیگر سے اس کی ملاقات ان 2 مہینوں میں ایک بار بھی نہ ہو سکی تھی۔ ہاں 1-2 بار چھت پر نظر آیا تھا، مگر پھر نظر انداز کرتا نکل گیا، لیکن وہ راستہ بدلنے والی نہیں تھی۔ بہت کوشش کی کہ اس سے بات کر سکے، مگر وہ تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا، مگر وہ تو اس کے ہی در کی ہو کر رہ گئی تھی۔ عشق تھا، دل لگی ہوتی تو کب کی در بدل چکی ہوتی۔ عشق میں بھکاری بننے سے اچھا ہے فقیر بن جاؤ۔ بھکاری تو در در بھٹکتا ہے، ہر در پر اس کا سر جھکتا ہے، مگر فقیر اس کا ایک ہی در ہوتا ہے، بھلے وہ وہاں سے خالی دامن رہ جائے یا جھڑکیاں کھائے، وہ در نہیں بدلتا، اس کا سر بس ایک ہی در پر جھکتا ہے، اس کی جولی بس ایک ہی عنایت کی منتظر رہتی ہے۔ نیلم کی زندگی میں ایک پہیلی وہ عربی نظموں غزلوں والے خواب تھے، تو دوسری پہیلی یہ نوجوان۔ کبھی کبھی ذہن کے خالی پردے پر وہ نشیلی آنکھیں چپک جاتی تو ساتھ ہی بدنامی کا خوف اس کے اندر سر اٹھانے لگتا۔ گڑیا دادوں کے ساتھ ٹیسٹ کی بات مت کرنا، ورنہ ایک اور جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ سائکا کے کہنے پر اس نے فقط اسبات میں سر ہلا دیا۔ ارے ہم جا کہاں رہے ہیں یار، یہ تو بتا۔ ایگل نے سگریٹ کا کاش لیتے دھواں جیپ کی ونڈو سے باہر چھوڑتے کہا، جنت کے تمنائی لوگوں کی دنیا میں۔ ڈیک نے ٹرن لیتے اسٹیئرنگ گھمایا۔ جیپ اب اونچی نیچی کچی سطح پر ڈول رہی تھی، مگر ڈیک کی گرفت مضبوط اور پراعتماد تھی۔
नीली आंखों में कहीं भी कम हिम्मती नजर नहीं आती थी। ऐसा लग रहा है हम कराची से बाहर आ गया हो जैसे। इसने रुमाल को और कस के बांध लिया। घुंघराले बाल कांधों पर और पीछे सेट किए उभरती नसों वाले मजबूत बाजू कुर्ते की फोल्ड स्लीव से झांकते काफी भले लग रहे थे। यही समझ लो कराची का आखिरी कोना हो जैसे ये जगह। डैक ने स्पीड बढ़ा दी। अजीब देहाती मंजर पेश करता इलाका था। कॉमन। डैक ने जीप एक पसमानदा इलाके में रोकते उतरते हुए उससे कहा था। वो भी नासमझी से उसकी पैरवी करता आगे बढ़ने लगा। डैक अब एक पक्की लाल ईंटों के मकान में घुस गया। ईगल भी इसके पीछे ही था। अंदर सियाह फाम दो तीन तगड़े आदमी बड़े बड़े लकड़ी के डंडे उठाए वर्जिश करने में मसरूफ थे। डैक को देखकर इनकी बातें चढ़ गईं। सलाम सलाम, वो ऊंचा ऊंचा एक कोर्स में बोले। डैक मुस्कुराते हुए हाथ सर तक ले जाते इनके सलाम का जवाब देते सीढ़ियां चढ़ने लगा। वाइट जागर्स पहने वो तेजी से कॉलेज बॉय की तरह सीढ़ियां चढ़ रहा था। शायद वो बहुत खुश था। ईगल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया। कम ऑन यार। डैक ने उसे तेजी से खींचकर अपने बराबर किया था। ईगल ने वहां दिल हिला देने वाले मनाजर देखे थे। एक से बढ़कर एक खौफजदा कर देने वाला मंजर। वो बहुत खुली जगह थी। सेहन सा था। वो अभी सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर ही खड़ा था जब उसने सामने बैठे लड़के को देखा। 14 साला वो लड़का तेजदार छुरे से अपने बाजू पर नक्शो निगार बना रहा था। खून बह बह कर ईंटों के फर्श को तर कर रहा था, मगर ना इसे परवाह थी ना किसी और को। वहां मौजूद सभी लोग कुछ न कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। अचानक उसकी नज़र उठी तो गोया जम सी गई थी। वो कोई 15 इंच का चौड़ा और 6.5 इंच का ऊंचा पिंजरा सा था, जिसके अंदर नन्हे नन्हे मुख्तलिफ रंगों के चूजे इंसानी शक्ल में मौजूद लगभग कोई 29-20 साल दरिंदे से भाग रहे थे। वो इस पिंजरे में इन चीज़ों के साथ ही कैद था और अपने नंगे पैरों से उन्हें कुचले जा रहा था। भरपूर ताकत से तब तक उस मासूम नन्हे से रुई के परों वाले चूजे को मसलता रहता जब तक उसे अपने तलवों पर खून की नमी का एहसास न होता, और हर कामयाबी पर वो नारा लगाता, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। उसकी नज़र बाएं जानिब गई तो वहां का मंजर उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। एक नौजवान सफ़ेद रंग मगर मोटे फर वाली नीली आंखों वाली बिल्ली, जिसे देखकर ही दिल गुदगुदा जाए, को गर्दन से दबोचे हुए था। एक पैर इसके पेट पर रखकर इसका मुंह अपने जानिब कर रखा था और उसकी नीली गोल गोल आंखों में लोहे की बारीक सी तार गाड़ रहा था। वो बुलबुला रही थी, तड़प रही थी नौजवान की गिरफ्त से निकलने को, मगर स्याह दाढ़ी और घनी मूंछों वाला नौजवान चेहरे पर सख्ती लिए नुकीली तार मुकम्मल ताकत सर किए सफ़ेद परेशान बिल्ली की आंखों में दंसाए जा रहा था और कह रहा था, जन्नत मेरी है, मुझे जन्नत चाहिए। क्या जन्नत इस तरह हासिल की जाती है? ईगल ने बेख्तियार झुरझुरी ली। क्या इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा? क्या ये मुसलमान हैं? क्या इन्हें दीन इस्लाम का इल्म नहीं? सवालात का एक जमे गफीर था जो ईगल के ऊपर सवार हो चुका था। डैक इस सब से बेखबर था। ये सब इसके लिए मामूल था, कुछ नया नहीं था। चलो आओ देखते हैं कि जामा में होने वाली एंट्री टेस्ट में ब्लास्ट के लिए कौन खुशकिस्मत चुना गया है। डैक ने कहते साथ उसे बाजू से थामा और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां एक कमरे में बहुत से कम उम्र टीन एज के लड़के कुर्ता शलवार में मलबूस थे। उन्होंने चेहरों पर दाढ़ियां सजा रखी थी। किसे चाहिए जन्नत? डैक के ने नारे पर वहां मौजूद हर शख्स चलाया, मुझे मुझे। ईगल को लगा वो सब नफसियाती हैं या पागल हो चुके हैं। एक आम इंसान भी जन्नत की हकीकत जानता है, उसे हासिल करने के असूल जानता है। फिर ये मजहबी लबादा ओढ़े दीन से इतने अनजान कैसे हो सकते हैं? चलो ईगल तुमको बताऊं, इस साल किसे मौका दिया जाएगा? डैक की आवाज़ पर वो तेजी से हकीकत की दुनिया में वापस लौटा था। उसे अब भी ये सब कुछ ख्वाब ही लग रहा था। उसने देखा वहां मौजूद ज्यादातर नौजवान 17 से 22 साल की उम्र के थे। उसने खुद को कंपोज करते एक 17 साल उम्र लड़के की तरफ इशारा किया। गतई रंग का लिबास और गतई रंग का कुर्ता और अपने साइज से बड़ी शलवार, सफ़ेद रंग की शलवार पहने 2 इंच बड़े बालों की दाढ़ी
और घनी मूँछों में वो बहुत मजहबी दिख रहा था। इन दहशत गर्दों के इस रूप की बना पर ही तो पूरी दुनिया मुसलमानों को दहशतगर्द समझती है। ए लड़के, इधर आओ। 40 साला स्याह फाम शख्स सख्ती से बोला तो लड़का रबोत की तरह चलता उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हें पता है तुम कितने खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के लिए चुन लिया है, बशर्त ये कि तुम इसके नाफरमान लोगों को सफ़ाई हस्ती से मिटा दो। क्या तुम जन्नत में जाने को तैयार हो? उस शख्स का एक हाथ लड़के के कंधे पर धरा था और वह कुछ झुककर मदम ठहरे ठहरे अंदाज में बोल रहा था। जन्नत हमारा है, लड़के ने पूरी बात सुनने के बाद सर उठाए मजबूत लहजे में कहा। सियाफाम शख्स ने डैक की तरफ देखा। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।